بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیارے سامعین، آج میں آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے دو اسم مبارک کا ایک بڑا ہی خاص اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو شخص اس عمل کو کر لیتا ہے، بڑے سے بڑا سخت دل انسان، ایسا انسان جس کا دل بڑا سخت ہے، وہ بھی موم ہو جاتا ہے، وہ بھی پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اگر پہاڑوں کے لیے کیا جائے تو وہ بھی پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کے صفاتی نام کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اور وہ اسم مبارک ہے یا اللہ، جس کا مطلب ہے اے محبوب، اور جو دوسرا اسم مبارک ہے وہ ہے یا ودود، اے محبت پیدا کرنے والے، اے اللہ محبت پیدا کرنے والے، اے میرے رب تو فلاں کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، اس کے دل میں محبت پیدا کر دے، تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایسا خاص عمل ہے کہ یقین جانے کہ اگر اس عمل کو صرف اور صرف 7 دن کر لیا جائے، جس شخص کے لیے بھی کیا جاتا ہے، اس کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کا کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کی جو ترتیب ہے، اس کی ایک خاص ترتیب ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ کرواؤں گا، کیونکہ آپ لوگوں نے یا ودودو کے بے شمار وظائف کیے ہوں گے اور بہت سے میرے بہن بھائی وظائف کر بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر انسان کا، ہر دوسرے تیسرے انسان کا یہی شکوہ ہوتا ہے کہ ہم اعمال اور وظائف کرتے ہیں لیکن اس قدر فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو یاد رکھیں، جب یا ودودو کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذاتی اسم مبارک پڑھا جائے تو گھر کے اندر اتفاق اور محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس عمل سے ٹوٹتے ہوئے رشتے نبھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا رشتہ جو کہ ٹوٹ رہا ہو، تو اس عمل سے وہ ٹوٹتا ہوا رشتہ دوبارہ بسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمل کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس عمل سے شہرت اور بلندیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اب غور سے سنیے گا کہ اس عمل کی طاقت و تاثیر کتنی زیادہ ہے۔ وہ بندہ اپنے آفس میں، افسر کی نظر میں، محلے کے لوگوں کی نظر میں، رشتہ داروں میں، تاکہ ہر فرد کی نظر میں باعزت ہو جاتا ہے۔ جو بندہ یا اللہ یا ودودو پڑھتا ہے، اس عمل کو کرنے کا طریقہ، اس کی ترتیب، اس کی شرائط، ساری چیزیں میں ترتیب سے آپ کو بتاتا ہوں، بس آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ لوگ کسی مجلس میں جاتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس جگہ بھی جائیں لوگ آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، آپ کی عزت و احترام کریں، دوسرے لوگوں کی نظروں میں آپ کا دبدبہ ہو، آپ کا روب ہو، تو میرے پیارے بہن بھائیوں، پھر یہ عمل آپ لوگوں کو لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ اس عمل سے ہر شخص آپ کا احترام اور آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب اس عمل کو جب آپ لوگوں نے کرنا ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کوئی میٹھی چیز، چاہے چینی ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ لوگوں نے اپنے منہ میں رکھ لینی ہے۔ اپنے منہ کو آپ لوگوں نے میٹھا کر کے اس عمل کو کرنا ہے۔ اکثر عمل ایسے ہوتے ہیں جس میں میٹھی چیز دوسرے آدمی کو کھلانا ہوتی ہے، نہیں، اس عمل میں آپ لوگوں نے میٹھی چیز کھا کر اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ لوگ اس عمل کو اس طریقے سے کریں گے تو پھر ہر کوئی آپ سے میٹھی زبان میں بات کرے گا، سخت زبان سے آپ کے ساتھ بات نہیں کرے گا۔ اس طرح یہ عمل آپ کے لیے باعث رحمت ہوگا، اور اس عمل کو کرنے والے بندے کی ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ بندہ بھی یا اللہ یا ودود کو اس طرح پڑھتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حسب منشا شادی کے انتظامات بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے پاس شادی کے لیے رقم، پیسہ، گھر، حتیٰ کہ کچھ بھی نہ ہو، اللہ اس بندے کی ایسی مدد فرماتا ہے، ان تمام چیزوں کے انتظامات خود بخود ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہر مشکل،
ہر پریشانی خود حل ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا خاص عمل ہے۔ اسی طرح خاندانوں میں ساس، شوہر، بیوی، نند، بچے، رشتے دار جتنے بھی ہیں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ سے نفرت کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے، وہ اوپر اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں لیکن دل کہیں اور دھڑکتا ہے، تو ان کی توجہ اپنی طرف کروانے کے لیے سب سے بہترین عمل ہے یہ عمل شادی کی دعا کی قبولیت کے لیے، ہر دعا کی قبولیت کے لیے، لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنے کے لیے، مستجاب الدعا بننے کے لیے، مرشد کامل کے لیے، ناراض بیوی کو واپس لانے کے لیے، ناراض شوہر کو راضی کرنے کے لیے، ناراض بھائی، ناراض بہن کو واپس لانے کے لیے، جتنے بھی رشتہ دار ناراض ہیں ان سب کو خوش کرنے کے لیے، محلے میں عزت پانے کے لیے، معاشرے میں عزت پانے کے لیے، مخلوق کو مطیع اور مسخر کرنے کے لیے، تقی اور پرہیزگار بننے کے لیے، صاحب عزت بننے کے لیے۔ مطلب یہ کہ تمام محبتوں کا حل اس میں موجود ہے اگر آپ لوگ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو اس عمل کے فائدے ہو گئے۔ اب اس عمل کو کرتے وقت آپ لوگوں نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ نمبر 1، آپ لوگوں نے اس عمل کو باوضو ہو کر کرنا ہے۔ وضو کے بغیر آپ لوگ اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ میری مائیں بہنیں اپنے خاص ایام میں اس عمل کو نہیں کر سکتی۔ دوسرا یہ کہ اس عمل کو کرتے وقت آپ لوگوں نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اگر تو آپ لوگ پہلے سے ہی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ 5 وقت کے نماز کے عادی نہیں ہیں تو آپ لوگوں نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور آئندہ پکا ارادہ کرنا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گا۔ اس عمل کا وقت کوئی مقررہ نہیں ہے، آپ لوگ اس عمل کو 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد اس عمل کو کریں، کیونکہ اس وقت آپ لوگ باوضو ہوں گے اور اسی وقت آپ لوگ اس عمل کو کر لیں۔ صبح کی نماز کے بعد کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، ظہر، عصر، مغرب کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کوشش کریں کہ تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کریں۔ یہاں پر آپ اطمینان سے، سکون سے اس وظیفے کو پڑھ لیں، اس جگہ پر بیٹھ کر آپ لوگ اس عمل کو کریں۔ یہ ساری شرائط اس لیے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو جن چیزوں کا میں نے بتایا ہے ان کی طلب ہے، ان کی ضرورت ہے، تو پھر صرف 7 دن آپ لوگوں نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے پر کر لینا ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ 2-3 دن میں اپنا اثر دکھا دیتا ہے، لیکن اس عمل کو آپ لوگوں نے 7 دن کرنا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ پتھر دل بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا تعلق جائز ہو، ناجائز تعلق نہ ہو۔ میں اس عمل کی جو آپ کو اجازت دے رہا ہوں وہ صرف جائز تعلق کے لیے ہے، اور اس کی اجازت کے لیے آپ لوگ کمنٹس باکس میں اللہ رب العزت کے پیارے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام لکھ دیں تو آپ کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ جو لوگ غلط کاموں کے لیے، غلط کاریوں کے لیے اللہ رب العزت کے اسم مبارک کا استعمال کرتے ہیں وہ ایسا ہرگز نہ کریں، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اس شخص پر بہت بڑا وبال آئے گا جو غلط کام کے لیے اللہ رب العزت کے اسم مبارک کو پڑھتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے باوضو ہو کر سب سے پہلے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی، جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ والا درود پاک آپ لوگوں نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 11 مرتبہ استغفر اللہ کا آپ لوگوں نے ورد کرنا ہے۔ استغفر اللہ کی جگہ آپ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی استغفار کی دعا آتی ہے تو وہ پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہوگا۔ 11 مرتبہ استغفار کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر اللہ رب العزت کے ان 2 اسم مبارک کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اس
کی تعداد اور یہ جو اسم مبارک ہیں یہ تھمبنیل میں آپ کو نظر آ چکے ہوں گے، ان کو اسی ترتیب سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا ودود۔ پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا ذاتی نام پڑھنا ہے اور پھر صفاتی نام پڑھنا ہے، یا اللہ یا ودود۔ ایسا نہیں پڑھنا کہ آپ یا ودود اور یا اللہ کہہ رہے ہوں، آپ لوگوں نے یا اللہ یا ودود، یا اللہ یا ودود، اس ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں نے ان دو اسم مبارک کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان دونوں اسم مبارک کو پڑھتے وقت آپ لوگوں نے جلدی نہیں دکھانی، بالکل سکون سے اطمینان سے ٹھہر کر ان دونوں اسم مبارک کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا ودود، یا اللہ یا ودود۔ جلدی میں نہیں پڑھنا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ان دونوں اسم مبارک کو غلط ہی پڑھتے رہیں۔ ان دونوں اسم مبارک کو پڑھتے وقت آپ لوگوں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ دونوں اسم مبارک کتنے بڑے مقصد کے لیے، کتنی بڑی ضرورت کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، یہ کتنے باکمال اسم مبارک ہیں، ان کو پڑھنے سے مجھے کون سے فائدے حاصل ہونے والے ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، نیت تو آپ لوگوں نے کر لی ہوگی، ظاہری سی بات ہے جس مقصد کے لیے آپ لوگ کر رہے ہیں اس کی نیت تو آپ لوگوں نے کر ہی لی ہوگی۔ جب آپ لوگ ان دونوں اسم مبارک کو 1000 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس عمل کو کرنے سے کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو، پتھر دل کیوں نہ ہو، جو کہ آپ سے اتنی نفرت کرتا ہو کہ آپ کی شکل دیکھنا گوارا نہ کرتا ہو، وہ شخص بھی آپ کے لیے موم ہو جائے گا، وہ شخص بھی آپ سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا۔ اور باقی اس عمل کے جو فوائد ہیں وہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے دعا بھی ضرور کرنی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد بیان کریں، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کریں، اور اس کے بعد اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنی تمناؤں کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ دعا آپ لوگوں نے اپنے الفاظ میں مانگنی ہے، دعا آپ لوگوں نے پورے یقین اور اعتقاد کے ساتھ مانگنی ہے۔ انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، شیئر کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔